یاجوج ماجوج وہ اسرار آمیز اور ہولناک مخلوق ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ مخلوق اس وقت ایک مضبوط دیوار کے پیچھے بند ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ ان کا نکلنا اسلامی عقیدے میں علامات قیامت میں سے ایک بڑی اور اہم علامت ہے۔ قرآن پاک میں دو جگہ ان کا صریح ذکر آیا ہے، پہلی بار سورۃ القحف میں ذوالقرنین کے واقعے میں، اور دوسری بار سورۃ الانبیاء میں جہاں قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں ارشاد ہوا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ آیت ان کی کثرت تعداد، ان کی تیز رفتاری اور ان کے ہر طرف سے آنے کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ یاجوج ماجوج بنی آدم ہی میں سے ہیں، یعنی یہ انسانوں کی نسل سے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ جس طرح دنیا میں مختلف نسلیں اور قومیں ہیں، اسی طرح یاجوج ماجوج بھی ایک مخصوص نسل اور قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ ہے۔ ان کا وجود تینوں آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں تسلیم شدہ ہے۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں انہیں گوگ اور ماگوگ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن سب سے مکمل اور مستند معلومات قرآن پاک اور احادیث نبوی میں ملتی ہیں جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ آج کا یہ مضمون یاجوج ماجوج کی شکل و صورت، ان کی جسمانی خصوصیات، ان کی تعداد، ان کا طرز عمل، ذوالقرنین کی دیوار کا قصہ، ان کے خروج کی کیفیت اور ان کی ہلاکت کا تفصیلی احاطہ کرتا ہے۔ تمام معلومات قرآن و سنت کی بنیاد پر ہیں، اور جہاں علماء کا اختلاف ہے وہاں مختلف آراء ذکر کی گئی ہیں۔ یاجوج ماجوج کے قد اور جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں۔ احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کئی مختلف اقسام پر مشتمل ہیں، اور ان میں ہر طرح کے افراد شامل ہیں۔ کچھ بہت لمبے ہیں، کچھ درمیانے ہیں اور کچھ بہت چھوٹے قد کے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جو بہت چھوٹا ہے اور ان کی لمبائی بہت کم ہے، دوسرا قبیلہ درمیانے قد کا ہے جو عام انسانوں جیسا دکھتا ہے، تیسرا قبیلہ بہت لمبا اور طاقتور ہے۔ بعض روایات میں ایک چوتھی قسم کا بھی ذکر ہے جو درختوں سے بھی لمبے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں مختلف روایات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ یاجوج ماجوج ایک بڑی جماعت ہے جس میں مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت میں تنوع ہے، اور یہی تنوع انہیں ایک خوفناک فوج کی شکل دیتا ہے۔ مختلف قد اور طاقت کے لوگوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کی زمین اور ہر قسم کے حالات میں لڑ سکتے ہیں۔ جو روایات ان کی جسمانی خصوصیات کے بارے میں آئی ہیں ان میں سے بعض ضعیف ہیں، لہٰذا علماء نے مشورہ دیا ہے کہ صرف صحیح روایات پر اعتماد کیا جائے اور ضعیف روایات کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ تاہم تمام روایات کا مجموعی تصور یہ دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک غیر معمولی مخلوق ہے۔ یاجوج ماجوج کی سب سے مشہور اور حیرت کن جسمانی خصوصیت ان کے کان ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے کان اتنے بڑے اور چوڑے ہیں کہ وہ ان سے اپنا بستر بناتے ہیں، ایک کان کو بچھاتے ہیں اور دوسرے کان سے خود کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت کا مظہر ہے جو ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کی لمبی سونڈ، زرافے کی لمبی گردن اور مختلف جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں، اسی طرح یاجوج ماجوج کے کانوں کو بھی غیر معمولی بنایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی غیر معمولی جسمانی ساخت کی ایک دلیل ہے۔ کانوں کی یہ شکل انہیں فوری طور پر عام انسانوں سے الگ کرتی ہے اور دیکھنے والے پر خوف کا احساس پیدا کرتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے کانوں کے اندر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور ان کے کان لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ یہ تمام خصوصیات مل کر ان کی ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جو دیکھنے والے کو ہیبت زدہ کر دے۔ یاجوج ماجوج کے چہرے کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چپٹے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کی ناک بھی چھوٹی اور چپٹی ہوتی ہے۔ یہ خصوصیات انہیں ایک مخصوص وحشیانہ شکل دیتی ہیں جو دیکھنے والے کو خوف میں ڈالتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے چہرے ترک قوم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ چھوٹی آنکھیں، چپٹی ناک اور چپٹا چہرہ ان کی علامات ہیں۔ بعض علماء نے انہیں وسطی ایشیا کے قبائل سے جوڑا ہے، لیکن یہ محض اجتہادی رائے ہے، نہ کہ قطعی ثابت شدہ حقیقت۔ رنگ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا رنگ سرخ یا پیلا ہوتا ہے۔ بالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بال سنہرے یا سفید ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ یہ تمام خصوصیات انہیں ایک مخصوص نسل کی علامات دیتی ہیں۔
یاجوج ماجوج کی زبان کے بارے میں قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ جو قوم ذوالقرنین سے ملی وہ ان کی بات مشکل سے سمجھ سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی زبان بہت مختلف ہے اور عام انسان انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی آواز اور لہجہ بھی غیر معمولی ہے۔ بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ یاجوج ماجوج اپنی مخصوص زبان میں بات کرتے ہیں جو کسی اور زبان سے نہیں ملتی۔ یہ زبان ان کے قبائل اور گروہوں میں مختلف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جس میں کئی قبائل شامل ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 انسانوں میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور صرف ایک مومن ہوگا۔ اگر آج دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو اس حساب سے یاجوج ماجوج کی تعداد ہزاروں گنا زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جہنم کا حصہ الگ کرو۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے کو؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے یا ہم میں سے؟ آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج میں سے۔ یہ حدیث یاجوج ماجوج کی بے پناہ تعداد کو واضح کرتی ہے۔ دنیا بھر کے تمام انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کئی 100 گنا زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو کوئی ان کو نہیں روک سکے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی انہیں ہلاک کر سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ کے قریب سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب پچھلا گروہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہاں ایک وقت پانی تھا اور صرف گیلی زمین کا نشان رہ جائے گا۔ یہ ان کی تعداد کی واضح دلیل ہے کہ ایک بہت بڑی جھیل کا پانی ان کے گزرنے سے ختم ہو جائے گا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد سمجھنے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر آج تمام انسانوں کی تعداد 8 ارب ہے تو ہر ایک انسان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج ہیں، یعنی ان کی تعداد تقریباً 8000 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو انسانی دماغ نہیں سوچ سکتا۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں بڑی قدرت اور طاقت عطا کی تھی اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا۔ ان کے نام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ سکندر اعظم ہیں اور بعض کہتے ہیں یہ کوئی اور شخصیت ہیں۔ ذوالقرنین نے اپنے سفر کے دوران 3 اہم واقعات کا سامنا کیا۔ پہلے وہ مغرب کی طرف گئے جہاں انہوں نے ایک غروب آفتاب کی جگہ دیکھی۔ پھر وہ مشرق کی طرف گئے۔ آخر میں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے جہاں یاجوج ماجوج کا واقعہ پیش آیا۔ ذوالقرنین نیک اور اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے ظالموں کو سزا دی اور مظلوموں کی مدد کی۔ جب یاجوج ماجوج کی ستم زدہ قوم نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے خود اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کام شروع کیا اور کسی معاوضے کی ضرورت نہ سمجھی۔ جب ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم رہتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بمشکل کوئی بات سمجھتے تھے۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے التجا کی کہ یاجوج ماجوج ہماری زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے ان کے آگے رکاوٹ بنا سکتے ہیں؟ وہ اس کام کے لیے کچھ معاوضہ دینے کو بھی تیار تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت ہے، البتہ تم اپنی قوت و طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے لوگوں سے لوہے کی سلیں لا کر 2 پہاڑوں کے درمیان رکھوائیں اور بھٹی جلا کر ان کو گرم کیا، پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ اس طرح ایک ایسی دیوار بنی جس پر نہ چڑھا جا سکتا تھا اور نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے کی تہوں سے بنی تھی اور اس کی مضبوطی قدرتی پتھر کی دیواروں سے بھی زیادہ تھی۔ اس دیوار کے بنتے ہی یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو گیا۔ ذوالقرنین نے یہ دیوار بناتے ہوئے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے، یعنی یہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک مقررہ وقت پر ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ جب وہ تقریباً اسے توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا قائد کہتا ہے بس اب جاؤ، کل آ کر باقی کام کریں گے۔ لیکن اگلی صبح جب وہ آتے ہیں تو دیوار پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ وہ ہر رات اس دیوار کو بحال کر دیتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی تمام محنت اور کوشش رائیگاں جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اور ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ کل آ کر باقی کام کریں گے۔ اگلی صبح دیوار اسی حالت میں ملے گی جیسے انہوں نے چھوڑی تھی
اور وہ اس دن اسے توڑ کر نکل پڑیں گے۔ انشاءاللہ کہنا انہیں کسی نے سکھایا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کی جگہ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے وسطی ایشیا میں بتایا ہے، بعض نے قفقاز کے پہاڑوں میں، بعض نے سائبیریا میں اور بعض نے مشرق بعید کی طرف۔ تاہم اس کی عین جگہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور انسان اسے تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ چین کی مشہور دیوار کو بعض لوگوں نے یاجوج ماجوج کی دیوار سمجھا ہے، لیکن علماء نے اس خیال کو رد کیا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنی ہے، جبکہ چین کی دیوار پتھر اور مٹی سے بنی ہے۔ اس کے علاوہ چین کی دیوار کھلی نظر آتی ہے اور لاکھوں لوگ ہر سال اسے دیکھتے ہیں، جبکہ یاجوج ماجوج کی دیوار آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یاجوج ماجوج کی خوراک کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر چیز کھاتے ہیں، پودے، درخت، جانور، مچھلیاں اور ہر قسم کی غذا ان کی خوراک ہے۔ ان کی بھوک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ راستے میں ملنے والی ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو ان کے گزرنے کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں کو بھی کھاتے ہیں اور انہیں اپنی غذا بناتے ہیں۔ یہ ان کی وحشیانہ فطرت کی دلیل ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو لوگ ان سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور قلعوں میں پناہ لیں گے، لیکن یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ پانی کے بارے میں مشہور روایت بحیرہ تبریہ کی ہے۔ یہ جھیل جو کہ موجودہ اسرائیل اور فلسطین میں واقع ہے اور جسے گیلیل کی جھیل بھی کہتے ہیں، یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ اس کا تمام پانی پی جائے گا۔ جب پچھلا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا یہاں ایک وقت پانی تھا اور اب صرف گیلی مٹی ہے۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کتنے زیادہ ہیں۔ بحیرہ تبریہ تقریباً 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی جھیل ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 50 میٹر ہے۔ اگر اتنا پانی ان کا پہلا دستہ پی جائے تو سوچیں کہ وہ تعداد میں کتنے ہوں گے۔ حدیث میں ایک اور ذکر ہے کہ جب یاجوج ماجوج بیت المقدس کے قریب کوہ طور کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا، جس سے وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مزید بڑھیں گے اور یہی ان کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا خروج قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ علماء کرام کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نکلیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے ایسی مخلوق کو بھیجا ہے جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر چلے جاؤ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یاجوج ماجوج کی طاقت اور تعداد اس قدر ہوگی کہ کوئی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑ پڑیں گے، یعنی وہ ہر پہاڑ، ہر ٹیلا، ہر اونچی سطح سے نیچے آئیں گے اور پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ ان کی رفتار اور کثرت کا یہ حال ہوگا کہ کوئی علاقہ ان سے خالی نہیں رہے گا۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، تو ہی ان سے ہماری مدد کر، کیونکہ ہم ان سے مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اصل قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور دنیا کی تمام مادی طاقتیں اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا رسول بھی جن کی مدد سے دجال کو قتل کیا گیا، یاجوج ماجوج کے سامنے مادی طور پر بے بس ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی دعا پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ دعا اور توکل علی اللہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ابدی ہے۔ یاجوج ماجوج کتنے بھی طاقتور ہوں، لیکن وہ بھی ایک دن ہلاک ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ نماز کے بعد کی دعاؤں میں مختلف فتنوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، جن میں یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی شامل ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی باقاعدہ تلاوت بھی یاجوج ماجوج کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوگا اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی اسی صورت میں ہے۔ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا موجودہ دور میں کوئی قوم یاجوج ماجوج ہے؟
بعض لوگوں نے روس یا چین یا امریکہ کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج ابھی دیوار کے پیچھے بند ہیں اور ابھی تک نہیں نکلے ہیں۔ موجودہ دنیا کی تمام قومیں عام انسانی قومیں ہیں، جن میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ کوئی قوم اپنی ظاہری طاقت یا آبادی کی وجہ سے یاجوج ماجوج نہیں بن جاتی۔ یاجوج ماجوج ایک خاص مخلوق ہے جو خاص جگہ پر بند ہے اور مقررہ وقت پر نکلے گی۔ علماء کرام نے علامات قیامت کی ترتیب میں یاجوج ماجوج کا مقام یوں بیان کیا ہے: پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کی ہلاکت، پھر یاجوج ماجوج کا خروج اور ان کی ہلاکت۔ اس کے بعد دیگر علامات ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا خروج ان 10 بڑی علامات میں سے ایک ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان 10 علامات میں دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، دھواں، یاجوج ماجوج، مشرق میں خسف، مغرب میں خسف، جزیرۃ العرب میں خسف، آگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شامل ہے۔ آج کے دور میں جو فتنے اور آزمائشیں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آخری زمانہ قریب ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا انہی علامات کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں آج سے ہی اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آئے گی یا قیامت کب قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کے اندھیرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ یہ فتنے اس قدر تیز ہوں گے کہ ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا موضوع قرآن و سنت کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس مضمون میں ہم نے یاجوج ماجوج کی شکل و صورت، ان کے کانوں کی غیر معمولی ساخت، ان کے چہرے کی خصوصیات، ان کی ناقابل تصور تعداد، ذوالقرنین کی دیوار کی تاریخ، ان کے خروج کا طریقہ، ان کی تباہ کاریاں، ان کی ہلاکت کا طریقہ اور اس سے ملنے والے سبق پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ یاجوج ماجوج کا وجود قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ان پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ان کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ چاہے ہماری عقل ان تمام باتوں کو فوری طور پر نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کامل اور مکمل ہے۔ وہ اربوں کھربوں مخلوق کو صدیوں سے بند رکھے ہوئے ہے اور مقررہ وقت پر انہیں نکالے گا، پھر ایک ایسی بیماری کے ذریعے جو آنکھ سے مشکل سے نظر آتی ہے انہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کا اظہار ہے۔ بطور مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ دنیا کی تمام مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد پر بھروسہ رکھنے سے آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة یأجوج ومأجوج۔ اے اللہ، میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام۔